السلام علیکم. میاں سیف الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر اپنے چینل فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ، جس کا معنی کھلی بات ہوتا ہے، کری بات. تو ہم کھری بات یہی کریں گے. آج شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت جو ہے اس کا حکم جاری ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو پورے پس منظر میں باقی دیکھیں تو جن کو شہباز شریف کا فرنٹ مین کہا جاتا تھا، اور عمران خان بالخصوص ہمارے وزیر اعظم اس کو شہباز شریف کا فرنٹ مین جو سارے پیسے اکٹھے کرتا ہے شہباز شریف کی طرف سے، احد چیمہ، ان کا بھی فیصلہ آ گیا، اور ان کی بھی رہائی اب جو ہے اس کا بھی آرڈر ہو گیا ہے اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے. اور اس کو اب یہاں پہ اب جو بحث چل پڑی ہے، ویسے تو ملک میں اس وقت بہت بڑی بحث چل رہی ہے. وہ جو تحریک لبیک کے جو سعد رضوی صاحب گرفتار ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ حکومت اب شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ جس پہ پابندی لگائی جائے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے جو خود کو عاشقان رسول کہتا ہے اور پورے ملک کو یرغمال بنا رہا ہے. حالانکہ مجھے ایسے لوگ بھی کہتے ہیں، اور ہم سب لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ اس ملک کے 21-22 کروڑ لوگ جو عاشقان رسول ہیں. یہ تو اچھی خبر ہے، اور میرا خیال ہے اس پہ کسی کو عدم اتفاق نہیں ہونا چاہیے. اس کو کسی کے اوپر سبقت لے جانے کی بھی جو کوشش ہے وہ بھی مثبت انداز میں ہونی چاہیے. ہم سب عاشقان رسول ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے. ہم دل و جان سے، ہماری جان قربان ہے حضور محمد آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس پہ کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، اس پہ نہ بحث ہو سکتی ہے. تو بھلے یہ خواہ مخواہ کی بحث کیوں؟ کیا کوئی ایسے عناصر تو نہیں ہیں فیلڈ میں نکلے ہوئے میدان میں جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے معصوم گھروں کے بچے جو اپنی نوکری کے لیے واحد کفیل ہونے کے ناطے کو پولیس میں جاب کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، خود بھی اپنی جانوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. تو یہ معاشرے کا اندر میں سمجھتا ہوں یہ ہیجان کا جو ساری صورتحال ہے، اس کو ہم سب نے مل کے ڈیل کرنا ہے. میڈیا نے کرنا ہے، ہمارے مذہبی پیشواؤں نے کرنا ہے، اسکالرز نے کرنا ہے، ہماری حکومت نے کرنا ہے. اس نے تو لیڈ کرنا ہے اس میں. ہماری اپوزیشن کہاں پہ ہے؟ وہ کیوں نہیں اس میں میدان میں آتی؟ کیا اپوزیشن لیڈر اس وقت کیوں نہیں آگے بات کرتے علماء کرام سے کہ جناب یہ سارا ملک ہی عاشقان رسول کا ہے؟ تو اس لیے اس میں کوئی خود کو اچھا دوسرے کو برا کہنے کا موقع نہیں ہے، اور نہ اس کی ضرورت ہے، اور نہ یہ جائز ہے کسی طور پہ. چلے بہرحال اب آ جاتے ہیں عدالتوں میں. جو اب احد چیمہ کی رہائی اور شہباز شریف کی رہائی، ہم نے تو آج سے کوئی 2-3 ہفتے قبل، غالباً 1 مہینہ قبل اپنے یوٹیوب چینل میں کہہ دیا تھا کہ اب ضمانتوں کا موسم آ رہا ہے، اور جس میں خاص طور پہ شہباز شریف کی ضمانت کا ذکر تھا. ہمارے ہاں اس میں ایک ہی بحث چلتی ہے جب بھی کسی بڑے لیڈر کی کو قید کیا جاتا ہے، بھلے وہ نیب جیسا آزاد خود مختار ادارہ ان کو گرفتار کرے. کہا جاتا ہے جی وزیر اعظم عمران خان کے اشارے پہ ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ہوا ہے، یا کچھ اور لوگ جو شہباز کے مخالف تھے یا نواز کے مخالف تھے ان کے اشارے پہ ہوا ہے. پھر آگے ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر ان کے اشارے پر گرفتار ہوا ہے تو عدالتوں کا تو انڈیپینڈنٹ نظام موجود ہے. یہ لوگ اس بات سے بھی دریغ نہیں کرتے اور کہہ دیتے ہیں کہ جناب عدالتوں کے اندر بھی پش بٹن سسٹم چل رہا ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی پیغام آتا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کو دیر کرنی ہے، اس کو شک کا فائدہ دینا ہے، اس کو شک کا فائدہ نہیں دینا ہے. تو کیا ایسا ہے اس میں؟ تو میں خود عدالتی نظام کو بہرحال میں نے بڑا فیس کیا ہے. میں نے خود آپ کو بتایا کہ میرے بارے میں ایک پاکستان کے سب سے طاقتور ملٹری ڈکٹیٹر نے کہا تھا کہ اگر سیف الرحمان کے خلاف، یعنی میں والا سیف الرحمان، احتساب بیورو والا نہیں، کیونکہ ہم احتساب کرانے والوں میں کرنے والوں میں نہیں. تو اگر سیف الرحمان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملتے پھر بھی یہ جیل میں گل سڑ کے آئے. تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت سب سے بڑی ذات ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے آگے کوئی چڑی پر نہیں مار سکتی. یہ سب باتیں ہیں، یہ حکمرانیاں آنی جانی چیزیں ہیں. اور وہی ہوا. مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، سرخروئی دی، اور عدالتوں میں جا کے مجھے باقاعدہ انصاف ملا. مجھے یاد پڑتا ہے ہائی کورٹ میں جب حاضر ہوا جسٹس ملک گلباز کے ہاں، بڑے دبنگ جرنیل تھے، ماشاء اللہ کے ضابطوں میں انہوں نے میری ضمانت کر دی. حالانکہ یہ اس وقت بڑا ایک مشکل کام تھا اس دور میں، لیکن بہرحال عدالتوں میں انصاف ملا.
اور اب بھی میں سمجھتا ہوں ملتا ہوں. ہاں چند ایک واقعات ہوئے, ذوالفقار علی بھٹو کا واقعہ, جنرل مشرف کا آزاد پھرنا, اسکاٹ فری رہنا ہمیشہ کے لیے, تقریباً مجھے تو یہی لگ رہا ہے. تو پھر کچھ فیصلے اس طرح کے آئے کہ آپ کو کہیں سے کوئی اشارہ ملا تو آپ نے اس طرح کر لیا. کوئی حکومت غاصبانہ بیٹھی ہے تو اس کا غاصبانہ قبضہ جو ہے اس کی توثیق کر دی گئی. تو اسی لیے لوگ اب کہتے ہیں نا جی یہ جو پش بٹن سسٹم ہے یہ ابھی بھی کسی شکل میں برقرار ہے. لیکن اس میں پش بٹن سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں شہباز شریف کا صبر, تدبر, ان کے بھلے آپس میں اختلافات بھی ہوں, کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, نواز کچھ اور, شریف اور ٹو کر رہے ہیں لائن, شہباز شریف اور کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ سارا جو جھنجھٹ یا جو سارا سلسلہ آپس میں گڈمڈ ہے, اس میں کچھ چیزیں پیغام ہمیں نکلتے نظر آ رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے صبر تدبر سے کوئی شواہد نہ اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے عدالتوں نے یہ فیصلے کیے. ہاں تاخیر میں ممکن ہے کچھ قوتیں حائل ہوئی ہوں, کچھ قوتیں متحرک ہوئی ہوں, انہوں نے تاخیر سے ان کو آزاد کرایا ہو. لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے. اگر کہیں ریئلائزیشن کو احساس پایا جا رہا ہے کہ اب یہ بہت ہوگی کہ بغیر شواہد کے لوگوں کو جیلوں میں رکھنا اور لمبے لمبے عرصے کے لیے رکھنا, یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا اس طرح کوئی حکومتیں چل سکتی ہیں؟ کیا حکومت کی نیک نامی ہے؟ کیا ملک کی نیک نامی ہے؟ کیا یہ تحریک لبیک کے معاملے کو لٹکانا ملک کی نیک نامی ہے؟ ہمارے ہاں تو ایک تصور پایا جاتا تھا جی تبدیلی آئے گی, ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی, ملک کی نامور ہو جائے گا ملک دنیا میں. تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم سازشوں کا ہی اعلیٰ کار رہیں گے, یا اندرونی یا بیرونی, اور نہ نیک نامی آئے گی, نہ خوشحالی آئے گی, اور نہ یہ بدحالی ہی چلے گی. اس میں ہوش کے ناخن لیں ہم سب لوگ مل کے. ہمیں ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے اب کام کا وقت ہے. اب ایک دوسرے کے سوچ کا, نظریات کے احترام کا وقت ہے. یہ انگلیاں اٹھانے کا سلسلہ بند ہوگا, جس میں میں سمجھتا ہوں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کو اپنا رول پلے کرے اور ہماری عدالتیں بھی اپنا صحیح رول پلے کریں ملک کے. میں صحیح کہنے والا کوئی نہیں ہوں, لیکن ملک کی بہتری کے لیے. جو یہ پرسیپشن بن گیا ہے کہ پش بٹن سسٹم چل رہے ہیں یہاں پہ, یہ پرسیپشن دور ادھر ہی سے ہوں گے جہاں جن اداروں پر الزام لگتا ہے. تو آج کے لیے یہ آپ کے گوشے گزار کرنا تھا. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت.